پاکستانی آج اپنے شہید قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کر رہے ہیں۔ اس ملک کے کسان، اس ملک کا حاری قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کر رہا ہے، جس نے ایسے پالیسیاں بنائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار بڑا زمیندار کے بجائے حکومت وقت ریاست پاکستان ایک عام اہالی کے ساتھ کھڑا رہا، کسان کے ساتھ کھڑا رہا، تو وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں تھا۔ کسانوں کو حق دلوایا تو محنت کشوں کو، مزدوروں کو، جو آج بھی اپنا قائد کو یاد کرتے ہیں، آج بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کرتے ہیں، تو اس بات پہ یاد کرتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کہ ریاست پاکستان یا حکومت پاکستان بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ کے بجائے، صنعت کاروں کے بجائے عام مزدور کے ساتھ کھڑا ہوا اور ان کے لیے قانون سازی کی، عام مزدور کو حق دلوایا۔ تو آج تک پاکستان کا مزدور، پاکستان کا کسان شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کرتے ہیں۔ ہر پاکستانی جن کے پاس آج ووٹ کا حق ہے، ووٹ کا اختیار ہے، وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کرتے ہیں۔ آئین دینے والا، ایٹم بم کا تحفہ دینے والا، مسلم امہ کا قائد، چیئرمین آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کیا جاتا ہے۔ دنیا میں آج بطور آپ کا وزیر خارجہ جب دنیا بھر میں جاتا ہوں اور پاکستان کا نمائندگی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو آج بھی اگر میں عرب ممالک میں پہنچتا ہوں یا افریقہ پہنچتا ہوں تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ علی بھٹو کا نواسے ہو۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ میں سے کوئی مولوی مشتاق کو یاد کرتے ہو؟ کون ہے مولوی مشتاق؟ کہاں دفن ہے مولوی مشتاق؟ برسی اس کا ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ کب ہوتا ہے؟ یاد ہے آپ کو کہ انور الحق کون ہے؟ کون ہے انور الحق؟ کہاں دفن ہے انور الحق؟ برسی اس کا ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے؟ کیا کسی ایک پاکستانی کو انور الحق کا نام یاد ہے؟ یہ تو تاریخ کا فیصلہ ہے، تاریخ نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے لوگ آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلے سنا رہے ہیں، سزائے موت کے فیصلے تک سنا دیا جاتا ہے۔ قائد عوام، مسلم امہ کا قائد عوام، پاکستان کا قائد عوام، آئین پاکستان کا بانی قائد عوام، ایٹم بم کا تحفہ دینے والے قائد عوام، 90,000 قیدی کو رہا کروانے والے قائد عوام،
کو جنہوں نے سزا سنوایا تھا آج ان کو کوئی نہیں یاد کرتے ہیں، لیکن قائد عوام کو دنیا بھر میں آج بھی جانتے ہیں۔ تو یہ تاریخ کا فیصلہ ہے۔ میں نے آج سوچا کہ ہم ذرا سا پاکستان کی تاریخ کا جائزہ لیں، اور پاکستان کی تاریخ میں ہم دیکھیں کہ کب ایسے رہا یا کب ایسے ہوا کہ پاکستان کی عدلیہ نے، پاکستان کا آنریبل جج صاحبان نے، پاکستان کا سپریم کورٹ نے، پاکستان کی تاریخ میں کب ہسٹری کے رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہو کے فیصلے سنایا ہے، اور کہاں کہاں غیر جمہوری فیصلے آئے، غیر آئینی فیصلے آئے۔ ایک تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا قتل کیس، جو آج تک 2012 میں صدر زرداری نے ریفرنس بھیجا تھا عدالت کو کہ ہمیں انصاف دو۔ 2018 کے بعد میں خود سپریم کورٹ پہنچا، اس ریفرنس کا حصے بننے کی کوشش کیا اور مطالبہ کیا کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دو، اپنے ادارے سے یہ داغ دلوا دو۔ اور آج بھی وزیر اعظم پاکستان سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آج بھی حکومت وقت ریفرنس بھیجے سپریم کورٹ، ذرا یاد دلوا دے کہ آج تک اس ملک کے عوام قائد عوام کے لیے انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جہاں قائد عوام کو شہید کیا گیا تو وہاں قائد عوام کا آئین کو توڑوایا گیا، جن کو قائد عوام نے حقوق دلوائے ان سے حقوق سلب کیے گئے۔ جو قائد عوام نے کسانوں کو حقوق دلوائے تھے تو عدالتوں سے انہوں نے ہمارا لینڈ ریفارمز کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ انہوں نے عورتوں سے حقوق سلب کر دیا، انہوں نے عدالتوں سے کھلوایا۔ جب جنرل ضیاء الحق کے دور میں عدالت کے سامنے یہ سوال اٹھا کہ ضیاء الحق کا جو کو ہے، کیا یہ کو لیگل ہے یا اللیگل ہے؟ تو اسی عدالت نے ہمیں بتایا کہ کو اصل میں ایک انقلاب ہوتا ہے، اور انقلاب جو ہے وہ تو اپنے آپ کو جسٹیفائی کروا دیتا ہے۔ تو therefore ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے مطابق کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے کہنے پہ جنرل ضیاء الحق کا جو آئین پہ ڈاکہ تھا، جو ووٹ پہ ڈاکہ تھا، جو جمہوریت پہ ڈاکہ تھا، اس کو بھی ہمارا عدالتوں نے انڈورس کروا دے دیا۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے اس آمریت کے خلاف احتجاج کیا اور ملٹری کورٹس نے ان کا سزائے موت سنوایا، تو انہی عدالتوں نے ان سزائے موت کو انڈورس کیا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو قید میں رکھا گیا، اور جب 1988 میں بھی جمہوریت آپ نے بحال کروایا اپنی قربانی کی وجہ سے، آپ کی جد و جہد کی وجہ سے،
آپ کی خون پسینہ کی محنت کی وجہ سے جب آپ نے مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنائے اور جنرل ضیاء کا 11 سال کا آمریت کا حساب لیا تو شہید بی بی کو صرف 11 مہینے چلنے کی اجازت دی گئی. صرف 11 مہینے جمہوریت کو برداشت کیا گیا, بی بی کو برداشت کیا گیا, اور کوئی نیوز پیپرز کے کالم پہ حکومت گرائی گئی, وہ بھی عدالت سے انڈورس کروایا گیا. یہاں تک کہ 1996 میں جب ایک بار پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت توڑا گیا, ختم کیا گیا, اور اس وقت ہم عدالت میں چلے گئے کہ پہلے بھی حکومتیں جو توڑے گئے ان کو بحال کیا گیا تو ہمارا بھی بحال کروا دے. تو کورٹ نے فیصلہ کیا اور فیصلہ شہید بی بی کے خلاف دیا گیا. آپ کا حکومت بحال نہیں کروایا گیا, اور اس وقت بھی ایک ڈسینٹنگ جج تھا, اور یہ اس ڈسینٹنگ جج کا الفاظ ہے, یہ میرے الفاظ خدا نخواستہ ہے ہی نہیں. اس ڈسینٹنگ جج نے کہا کہ 2 دفعہ ہمارے سامنے سندھ کا وزیر اعظم آئے ہیں اور درخواست کیے ہیں کہ ہمارا اسمبلیہ بحال کرو. دونوں دفعہ ہم نے ان کو منع کیا ہے, لیکن جب پنجاب کا وزیر اعظم ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم ان کا جو اسمبلی ہے بحال کروا دیتے ہیں. یہ سوال میرا نہیں ہے, یہ ایک ڈسینٹنگ جج نے اپنا ہی سپریم کورٹ سے اور اپنا ہی بردر جج سے پوچھا. یہ بھی آپ نے برداشت کیا کہ قتل ہمارا گھر میں ہو اور مجرم بھی ہم بنے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو اپنی مارننگ میں ہے, اور اس وقت اس قسم کا سازش پکا کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو حکومت سے نکالا گیا. اور اس کے بعد تو مشرف کا دور آیا. جنرل مشرف کا بھی عدالت کے سامنے سوال تو سمپل تھا کہ یہ جو کو کیا گیا ہے, یہ جو پاکستان کی آئین تروایا گیا اور ایک فوجی عامر ہم پہ مسلط کیا گیا, ہاں یا نہ کے جواب میں دو, یہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے, یہ جمہوری ہے یا غیر جمہوری ہے, یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے یا آئین اور قانون کے خلاف ہے. اس وقت کا سپریم کورٹ بیٹھا تھا, تب چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب بھی اس کورٹ کا حصہ تھا. تو کورٹ نے فیصلہ کیا سنا دیا تھا آئین کا دفاع کرتے ہوئے کہ ویسے تو آپ نے صرف اتنا پوچھا کہ یہ لیجٹمیٹ ہے یا نہیں, وہ تو ہے, لیجٹمیٹ بھی ہے. جو آپ نے ہم سے مانگا بھی نہیں وہ بھی اختیار لے لو. آپ تو اگر آپ نے ترمیم کرنا ہے آئین کو, آپ ایک شخص چیف ایگزیکٹو ہوتے ہوئے آپ آئین کو ترمیم کرو. یہ اجازت جنرل مشرف کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے دلوایا تھا. یہ ہمارا آدھا عدلیہ کا تاریخ ہے. اسی جنرل مشرف کے وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن جیل کے, صدر زرداری 2005 تک جیل میں تھا بغیر کسی کنوکشن. 11 سال جیل میں گزارنا کوئی مذاق ہے؟ آج تک ہمیں حساب نہیں دیا گیا, آج تک معافی نہیں مانگا گیا. ہاں, مشرف نے ایک دفعہ معافی مانگنے کی کوشش کیا, مشرف نے ایک دفعہ
غلطی تسلیم کرنے کی کوشش کیا کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف میں نے جھوٹے کیسز بنائے تھے یا مجھ سے پہلے بنے تھے۔ مشرف نے یہاں تک کہا کہ میں نے تو دیکھا ہی نہیں، جب میں نے صدر زرداری کا فائل نکالا تو پھر پتہ چلا کہ یہ کون سے بیکار کیسز پہ یہ آدمی 11 سال جیل میں رہا ہے۔ اور جب اس نے معافی مانگا تو افتخار چودھری صاحب نے وہ معافی تو ارا دیا اور پورا ملک میں شور مچنا شروع ہو گیا، NRO NRO NRO۔ یہ تو تاریخ ہے۔ افتخار چودھری نے تو اپنا تاریخ قائم کیا تھا۔ اس نے پاکستان کا اعلیٰ عدلیہ کے لیے یہ تاریخ حاصل کی کہ پاکستان کا عدلیہ کو پہ اعتراض کرتا ہے، مگر ان کا ایک لمٹ ہوتا ہے۔ ایک کو وہ برداشت کریں گے، دوسرا کو وہ برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ پریسیڈنٹ افتخار چودھری صاحب نے دلوایا تھا کہ پہلے جب مشرف آ رہا تھا تو 100 بسم اللہ، پھر جب دوسرا کو ہو گیا، جب ایمرجنسی لگ گیا، جب چیف جسٹس کو نکالا گیا، تب ان تو خیال آیا کہ اصل میں اس ملک میں جمہوریت نہیں ہے، اور ہم نے اس چیف جسٹس کو ہیرو بنا کے پاکستان کا عدلیہ کو تباہ کر دیا۔ تب سے لے کے آج تک پاکستان کی جوڈیشری میں ایک آمرانہ سوچ قائم ہوا، ون مین ون شو کا جوڈیشری چل رہا ہے۔ اور اگر ہم پارلیمان میں کوئی آمریت نہیں مانتے، اگر ہم ملک میں کہیں اور کوئی آمریت نہیں مانتے، تو ہم اعلیٰ عدلیہ میں، سپریم کورٹ میں بھی کسی کی آمریت کو تسلیم نہیں کرتے۔ افتخار چودھری نے تو کمال کر دیا تھا، ہٹایا اس کو مشرف سے، مشرف نے اس کو ہٹایا، بحال ہم نے کروایا۔ یوسف رضا گیلانی کا پہلا تقریر کہ آئی ایم فریئنگ اینڈ ریسٹورنگ دی جوڈیشری آف پاکستان، اور جب کرسی اس کو ملا، ایک بار پھر چیف جسٹس بنا، تو وہ غدار آئین شکن مشرف اس کو نظر ہی نہیں آیا۔ وہ واپس آیا، چیف جسٹس بنا، تو میرے جیالوں کی محنت کی وجہ سے، میرے جیالوں کا جد و جہد کی وجہ سے، ان کے خون پسینہ کی وجہ سے 12 مئی کو کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کا خون بہایا تھا، تو اس چیف جسٹس کا بحالی کے لیے، انصاف کا بحالی کے لیے ریاست ہوگی ماں کی جیسی، یاد ہے آپ کو۔ اور جیسے اس کو اقتدار ملا تو مشرف نہیں نظر آیا، نظر آیا تو صدر زرداری نظر آیا، مشرف نظر نہیں آیا، میمو گیٹ نظر آیا۔ مشرف کو آئین توڑنے پہ سزا، باقی سب جو ہے ان کے خلاف آج تک سزا تو نہیں دلوا سکے، مگر یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم جب بنا تو آئین نہ توڑنے پہ گھر بھیجا گیا۔ راجہ لینٹر کا شور آپ کو یاد ہے، ہر دن عدالت میں پیشی، آج تک اسی راجہ لینٹر کا پالیسی چل رہا ہے۔ کسی کو کوئی شرم آیا، کسی کو کوئی حیا آیا؟ اسی عدالت نے باعزت بری، اس وقت سپیکر پاکستان ہے، لیکن کسی کو شرم تو نہیں آیا۔ کس قسم کا نظام ہے؟ آپ تو ہر جبر برداشت کر دیتے ہو، ہر ظلم برداشت کر دیتے ہو، اور کہتے ہو کہ ہم سویلین سپریمیسی چاہتے ہیں، جمہوریت کو بچانا چاہتے ہیں، ادارے کو بچانا چاہتے ہیں، سپریم کورٹ کو بچانا چاہتے ہیں۔
اب سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ سے کون بچائے گا؟ اب اعلی عدلیہ کو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پہلے بھی مسئلے آئے ہیں، لیکن اس قسم کا واضح جو فرق نظر آ رہا ہے وہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نظر نہیں۔ جہاں باقی ججز 3 ججز کے خلاف خود اعتراضات اٹھا رہے ہیں، عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، ہم نے بہت کچھ برداشت کیا ہے، مگر میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے عوام اب مزید برداشت کر سکتے۔ میں کیا گنوا سکتا ہوں آپ کے لیے، آپ کے ساتھ، آپ کے پارٹی کے ساتھ، آپ کے سیاسی کارکن کے ساتھ، آپ کے عہدیداروں کے ساتھ، آپ کے قیادت کے ساتھ اس عدالت نے کیا کروایا۔ میرے ساتھ ہی یہاں فریال تالپور صاحبہ بیٹھی ہے، ہمارا ایم پی اے، عید کی رات ہاسپٹل سے ہاسپٹل کہاں، ہاسپٹل سے گھسیٹ کے عید کی رات پہ راول پنڈی کی جیل میں رکھا گیا۔ کسی کو آئین کی فکر نہیں تھا، کسی کو قانون کی فکر نہیں تھا۔ ہم نے تو بہت کچھ برداشت کیا ہے اس ملک کی خاطر، اس سسٹم کی خاطر، ان ادارے کی خاطر۔ اب کتنا برداشت کرنا چاہتے ہو؟ ہم کیسے جواب دے سکتے ہیں کہ ہمارا ملک میں اگر چیف جسٹس چاہے تو وہ ڈیم بھی بنا سکتے ہیں، وہ ڈیم فنڈ جمع کر سکتے ہیں، وہ اس حد تک جا سکتے ہیں کہ سو موٹو لیتے ہیں، اور سو موٹو کا سزا سے بچنے کے لیے چیف جسٹس کا ڈیم فنڈ میں آپ پیسہ جمع کرو تو پھر ہم آپ کو معاف کریں گے، ورنہ۔ یہ اتنا پرانی تاریخ نہیں ہے، یہ 2018 کا سپریم کورٹ کا کردار ہے اور آپ کے سامنے ہے۔ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے پورا پی ٹی آئی کا کیمپین چلایا تھا۔ اگر 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوا تو سابق اسٹیبلشمنٹ نے بھی دھاندلی کروایا اور سابق سپریم کورٹ نے بھی دھاندلی کروایا، اور ہم چاہتے ہیں کہ 2013 کی طرح جب پیپلز پارٹی کے جیالوں نے آرو کا الیکشن کا نعرہ لگوایا، یا 2018 کے الیکشن کی طرح جب آپ نے سلیکٹڈ الیکشن کا نعرہ لگوایا، ویسے ہی اس سال کے آخر میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اس پہ کوئی یہ الزام نہیں لگا سکے کہ یہ صاف و شفاف الیکشنز نہیں تھے۔ پیپلز پارٹی کا کل بھی مطالبہ تھا اور آج بھی مطالبہ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشنز کروا دو، لیول پلینگ فیلڈ دلوا دو۔ کسی ایک الیکشن میں خان صاحب کے لیے دھاندلی کروایا گیا، دوسرا الیکشن میں ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ کسی کے لیے دھاندلی کروایا جائے۔ پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کرے گا، اور پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ یہ فیصلہ کرے کہ اس ملک کا وزیر اعظم کون بنے گا، اس ملک کا حکمران کون بنے گا۔ یہ کسی جج کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے۔ آج ان کو خیال آیا کہ فلور کراسنگ برا ہے، فلور کراسنگ غیر آئینی ہے۔ جب پیپلز پارٹی پیٹریٹس یا پیراسائٹس بن رہا تھا، جب پیپلز پارٹی سے لوگ تروائے جا رہے تھے
کسی آمر کا حکومت بنانے کے لیے، تو تب فلور کراسنگ نظر نہیں آتا، تب فلور کراسنگ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یا جب حال ہی میں ہم نے صادق شنترانی کے خلاف، چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئے اور پورا ملک نے مذاق دیکھا کہ اکثریت جو سینیٹرز تھے وہ بزنجو صاحب کے حق میں تھے، فلور کراسنگ زبردستی کروایا گیا، تب تو عدالت کا فیصلہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، ہم پارلیمنٹ کے کام میں گھستے نہیں ہیں، ان کا ڈومین ہے۔ اور جب پنجاب کا سوال آتا ہے، اب یہ تو تخت لاہور کا سوال ہے، یہاں تو کوئی الگ قانون چلے گا۔ جب تخت لاہور کا سوال تھا تو کسی سے وعدہ پورا کرنے کے لیے، کسی سے وعدہ پورا کرنے کے لیے آئین تروایا گیا۔ اب آئین تروایا گیا اور عدالت نے غیر آئینی فیصلہ سنوایا۔ پی ٹی ایم سے پنجاب حکومت چھین کے غیر آئینی طریقے سے پرہیز الہی کو دلوایا گیا۔ کسی سے وعدہ تو پورا کرنا تھا، اور اسی غیر آئینی فیصلے کے نتیجے میں آج پاکستان ایک آئینی بحران میں ہے۔ یہ تو ہمارا اتحادی کا حق ہے کہ وہ سوال پوچھے کہ عدالت یہ فیصلہ کیسے سنا سکتے ہیں کہ آپ کا ووٹ بھی گنا نہیں جائے گا اور آپ ساتھ ڈسکوالیفائی بھی ہوگا، یا پنجاب اسمبلی کا ممبرز کا ووٹ گنا جاتا، پی ڈی ایم کا حکومت بنتا، اور پھر وہ بائی الیکشنز کا سامنا کرنے پڑتے ہیں، یا ان کا ووٹ آپ نہیں گن رہے ہو، اور بالکل صحیح ہے آپ ان کا ووٹ نہ گنیں، لیکن پھر ان کو بائی الیکشنز میں کیوں وہ ڈسکوالیفائی کا کیا تک بنتا ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے؟ اگر وہ جرم انہوں نے کیا ہی نہیں ہے تو آپ ان کو صرف اور صرف اس لیے اسمبلی سے اٹھا کے باہر پھینک رہے ہو تاکہ آپ کا پسندیدہ حکومت بن سکتے ہیں اور وہ آپ کا موجودگی میں الیکشنز کا اعلان کروا سکتے ہیں۔ یہ ہمارا اتحادیوں کا اعتراض ہے کہ جو قوم کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، جو قوم کے ساتھ، قوم کی قسمت کے ساتھ اس وقت کھیلا جا رہا ہے، وہ بدنیتی پہ مبنی ہے۔ اور ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا، ہم سب کا جو مطالبہ ہے کہ اس ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے، اس کانسٹیٹیوشنل کرائسس کو روکنے کے لیے، خدا نہ خواستہ جمہوریت کو خطرہ سے بچانے کے لیے، عدالت نے صرف اتنا ہی کرنا ہے کہ لارجر بینچ بنائیں، آپ سب کے ساتھ بیٹھے، پورا عدالت کو بٹھا دے، سوائے وہ 2 ججز جو فون پہ پکڑے گئے اپوزیشن سے بات چیت کرتے ہوئے، سارا عدالت کو بٹھا دے، وہ کل ہی الیکشن اعلان کرے تو پاکستان پیپلز پارٹی تو تیار ہے۔ کیا آپ نے کبھی الیکشن سے ڈرے ہو؟ کیا آپ کبھی الیکشن سے پیچھے ہٹے ہو؟ تو پھر ہم آج کیوں؟ ہم تیار ہیں، تیار تھے اور کل بھی تیار ہوں گے، مگر ہمارا مطالبہ ہے کہ عدالت کو بچا دے، جمہوریت کو بچا دے، آئینی بحران سے نکال دے، اور پورا بینچ کو بٹھا کے، لارجر بینچ کو بٹھا کے فیصلہ سنا دے۔ پاکستان، پورا پاکستان اسی عدالت کا، اسی چیف جسٹس کا
लार्जर बेंच के कॉन्टेक्स्ट में फैसले मानने को तैयार है। अगर कोई बदनीयती नहीं है तो आप मुझे बताएं इस मुतालबा में मसला क्या है। हम सिर्फ उतना चाहते हैं कि तारीख का गलतियां ना दोहराया जाए। हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि जो हमने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का दौर देख के भुगता है, उनसे जो सबक हमने सीखा है, या जो गुलजार साहब का याद है आपको, गुलजार साहब चीफ जस्टिस भी रहा है हमारा, ये जज साहब का ये शौक था कि 1950s का कराची उनको फिर देखना था। जितना भी गरीबों को घर को तबाह करना है तो तबाह करने पे डटे हुआ था। साकिब निसार का जो गलतियां था हम वो नहीं दोहराना चाहते हैं। हम चाह रहे हैं कि चीफ जस्टिस अतर बंदयाल साहब जब याद रखा जाएगा तो तारीख उसको इज्जत के साथ याद रखा जाए, तारीख इसको चीफ जस्टिस याद रखा जाए, तारीख इसको पाकिस्तान को तबाही से बचाने वाले, आइन के बहरान से बचाने वाले चीफ जस्टिस से याद किया जाए। खतरा यह है कि 3 जजेस की अना की वजह से जो पाकिस्तान में आईनी बहरान पैदा हो रहा है वो हमें गलत रास्ता पे लेके जा रहा है, खतरनाक रास्ता पे लेके जा रहा है। और इन सब ने पार्टियां तब्दील करके मजा ही करना है। जेल जाना पड़ेगा तो हमें जाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा जमहूरियत के लिए तो मैं और आप ही रहेंगे लड़ते हुए। हमारा ही शहीद होते हैं, हमारा ही कब्रिस्तान भरे हुए है। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पुरजोर मुतालबा है, सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा है, चीफ जस्टिस उमर अतिया बंदयाल साहब से और ब्रदर जजेस से मुतालबा है कि पाकिस्तान को बचा दे। हमें जो खतरा है, जो खदशा है कि तख्ते लाहौर का लड़ाई पूरे पाकिस्तान को ले डूबेगा, पाकिस्तान की वफा को ले डूबेगा, पाकिस्तान की मईशत को ले डूबेगा। इस वक्त जो पाकिस्तान के मसाइल का सामना है, जो मुआशी बहरान का सामना है, तारीख में हमने इतने मुआशी मुश्किलात को नहीं देखे हैं जो आज पाकिस्तान के अवाम बर्दाश्त करते हैं। तारीखी महंगाई में, तारीखी गुर्बत में, तारीखी बेरोजगारी में, जो सिक्योरिटी का बहरान है 2007 के बाद आधे एक बार फिर वही दहशतगर्द जो इनसे नहीं पकड़ेंगे अपने सर दुखा रहे हैं। कराची से लेके आज ही में लड़काना में जा रहा था, हमारा ही बच्चा शहीद हुआ है। कराची का दहशतगर्दी का वाकया जो पुलिस पे हुआ। और ये जो आईनी बहरान है अगर इसी तरफ पे चलता रहेगा तो आगे ना मैं होगा ना शहबाज शरीफ साहब होगा। और अगर खान साहब की ये गलतफहमी है कि वो समझता है कि वो होगा, वो भी नहीं होगा। एक और ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट होगा जिसकी कीमत पाकिस्तान के अवाम भुगतेंगे, जिसका बोझ पाकिस्तान का नया नस्ल अपने कंधे में उठाएंगे। हम इस क्राइसिस को अवॉइड करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि नफ़रत की सियासत के बजाय, ये ताकत के नशे में जो लड़ाइयाँ होते हैं उनके बजाय हमें पाकिस्तान के अवाम के जो असल इश्यूज़ है, जो गुर्बत है, जो बेरोज़गारी है, जो भूख है, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जो हमारा मुस्तकबिल का सवाल है, पाकिस्तान के अवाम का मुआशी तरक्की का सवाल है, जो हमारा ज़राअत का मुस्तकबिल है, हमारा मजदूर और सफ़ेद पोश तबका का जो मुस्तकबिल है, अगर हम सब मिल के मेहनत करेंगे कि यकजहती के साथ तो हम इन मसाइल से निकल सकते हैं। अगर अना की वजह से, ईगो की वजह से सारा पाकिस्तान, सारे इदारे ऐसे तकसीम रहेंगे,
ऐसे ही नफरत की सियासत होगा तो उसका कीमत आपको अदा करना पड़ेगा। हम आज कायदे अवाम को याद करते हुए सारे स्टेक होल्डर्स को पैगाम देना चाहेंगे कि होश के नाखून ले, जमहूरियत को हमने बचाना है, इन इदारे को हमने बचाना है। फ्री और फेयर इलेक्शंस लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ वो भी करवाने हैं। हमें कायदे अवाम का रेफरेंस का जवाब हम हुकूमत से कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला हमारा कोशिश होगा, पीपल्स पार्टी का कोशिश होगा कि हुकूमत से हम एक बार फिर कायदे अवाम का रेफरेंस पे जज साहिबान का तवज्जो दिलवा दे। और उम्मीद है कि अगर हम मिल के कोशिश करते हैं तो इन मसाइल का हल निकल सकते हैं। अगर नहीं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ने हमेशा बहादुरी के साथ, गैरत के साथ हर मसाइल का मुकाबला किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान के अवाम के साथ लड़कर हम फतह भी करते हैं, जीतते भी हैं। और इंशाअल्लाह ताला आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश करेंगे कि हम इन मसाइल से पाकिस्तान को निकालें। ये जो नफ़रत की सियासत और तकसीम की सियासत है उसको दफन करने की कोशिश करेंगे। पूरा पाकिस्तान के लिए एक ही पैगाम है कि ना मेरा ना आपका, हम सब का पाकिस्तान। दुआ जे लाइ मौलवी मज़हर साहब खे गुज़ारिश कंदुमि दुआ कराइनि। वेठा रहो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। या अल्लाह, ही इफ्तार पार्टी जो सवाब हुजूर जी बारगाह में पेश किया था कबूल मंजूर फरमा। हुजूर जे तवस्सुल सां शुहदाए कराम खुसूसन ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो रहमतुल्लाह ताला जी रूह खे ईसाले साहब कयूं था। या अल्लाह दर्जात बुलंद फरमा, असांजे पाकिस्तान ते पंहिंजे अमन क़ाइम फरमा। या अल्लाह, हुजूर अलैहिस्सलाम जे सदके शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो जा दर्जात बुलंद फरमा। ॿिया जेके शहीद आहिनि या अल्लाह उन्हनि जा दर्जात बुलंद फरमा। हुजूर जे तवस्सुल सां या अल्लाह हिन पाकिस्तान जो ख़ैर फरमा, हिन सिंध जो ख़ैर फरमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। आज़ान में अञा 5 मिंट आहिनि। इफ़्तार जे लाइ आज़ान ईंदी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।